بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین. صلوات پڑھی محمد والے. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ قرآن مجید کی جو پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بارے میں عرض کروں گا. بسم اللہ کے حوالے سے مکتب اہل بیت کا یہ نظریہ ہے کہ بسم اللہ سوائے سورہ توبہ کے تمام صورتوں کا جز ہے. یہ کیسے پتہ چلتا تھا کہ ایک صورت ختم ہو گئی اور دوسری صورت شروع ہو رہی ہے؟ اس میں ائمہ اہل بیت کی روایات کے مطابق ہر نئی صورت وحی کی صورت میں نازل ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت مستقل نازل ہوتی تھی، جس سے یہ پتہ چل جاتا تھا کہ اب نئی صورت کا آغاز ہو رہا ہے. لیکن اس وقت جو قرآن مجید کی جب آیتوں کو شمار کیا جاتا ہے تو صرف سورہ فاتحہ میں بسم اللہ کو آیت شمار کیا جاتا ہے. یعنی باقی جتنی صورتیں ہیں ان کی جو بسم اللہ ہے ان کو الگ مستقل آیت شمار نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ مکتب اہل بیت کے علاوہ جو باقی مذاہب ہیں اسلامیہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ صرف بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے، کہ باقی کسی صورت کا بسم اللہ جز نہیں ہے. اور اسی لیے مکتب اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک جب بھی انسان نماز پڑھتا ہے تو ہر صورت کے شروع میں سوائے سورہ توبہ کے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے. بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ائمہ اہل بیت اور نبی کی احادیث کے مطابق اسے بلند آواز سے پڑھنا مستحب ہے، کہ رسول خدا اسے بلند آواز میں پڑھتے تھے، امیر المومنین بھی بلند آواز میں نماز میں پڑھتے تھے. بلکہ اہل سنت کی روایات کے مطابق امیر المومنین سے پہلے جو خلفاء تھے وہ بھی بسم اللہ بلند آواز میں پڑھتے تھے. یہ سب سے پہلے بسم اللہ کو جس نے نہیں پڑھا وہ شام کا حاکم تھا، یعنی یزید کا والد تھا، کہ اس نے سب سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی. جیسے ایک دفعہ وہ مدینے آیا تو وہاں پہ اس نے نماز پڑھائی تو اس نے وہاں پہ بسم اللہ کو ہی نہیں پڑھا. تو صحابہ مہاجرین و انصار نے کہا اسرقتا بسم اللہ او نسیتا، کہ تم نے بسم اللہ کو نماز سے چوری کر لیا ہے یا بھول گئے تھے. تو بعد میں صحابہ کو پتہ چلا کہ اس نے عمدن جان بوجھ کر بسم اللہ نماز میں نہیں پڑھی. تو وہاں سے پھر یہ چیز آگے بڑھ گئی کہ بسم اللہ کو نماز سے نکال دیا گیا. اور امیر المومنین اور باقی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی بے شمار روایات ہے کہ بسم اللہ کو بلند آواز میں پڑھنا یہ سنت رسول ہے. اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ الحمد میں تو ہم بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، اور جب ہم نماز میں دوسری صورت شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. اور اس میں یہ کہ صورت شروع ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے سے یعنی پہلے انسان کو یہ تعین کر لینا چاہیے میں کون سی صورت پڑھنا چاہتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ مثلا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ کے بعد پڑھ لے اور پھر کہے مثلا میں سورۃ القدر پڑھوں گا یا سورہ اخلاص پڑھوں گا یا سورۃ الکوثر پڑھوں گا. اس میں یہ ہے کہ ہر بسم اللہ جو پڑھی جائے گی اس کا ترجمہ اس سورت کی مناسبت سے ہوگا اور وہ اس کی مناسبت سے ہی وہ آیت شمار کی جائے گی. اور اگر بندہ بسم اللہ پڑھ لے اور ابھی فیصلہ نہیں کیا تو اس میں یہ ہے کہ فیصلہ کے بعد دوبارہ بسم اللہ پڑھی جائے گی. لہذا سورہ فاتحہ ختم ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے سے پہلے انسان کو اس چیز کا تعین کر لینا چاہیے نماز میں کون سی صورت پڑھنا چاہتا ہوں. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے رسول خدا کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر وہ کام جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ ہو وہ کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا، انسان اس میں ناکام رہتا ہے. اور صرف یہ اسلام میں نہیں ہے بسم اللہ، بلکہ اس سے پہلے بھی دیکھا جائے جب جناب سلیمان علیہ السلام نبی نے ملکہ سبا کو خط لکھا تھا
تو وہاں پر بھی آپ نے خط کی ابتدا کیا کی؟ انہ من سلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ خط جناب سلیمان کی طرف سے ہے۔ پھر خط کی ابتدا انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی، یعنی سابقہ انبیاء کی تعلیمات میں بھی یہ چیز موجود تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ سورہ نمل میں بسم اللہ 2 دفعہ آیا ہے، ایک دفعہ ابتدا میں اور درمیان میں جہاں جناب سلیمان کی خط کی ابتدا ہے۔ اسی طرح جب جناب نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کرنے کے لیے بلایا تو فرمایا قال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجرہا و مرساہا، کہ تم اس کشتی میں سوار ہو جاؤ لیکن بسم اللہ پڑھ کے سوار ہونا۔ جب یہ چلے پھر بھی بسم اللہ پڑھنا ہے، جب یہ کشتی رک جائے پھر بھی تم نے بسم اللہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا ہے سب کو پتہ ہے، یعنی اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ ایسی ذات ہے جو تمام کمال اور تمام جمال جس کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی جتنے بھی صفات کمال و جمال ہیں وہ اس ذات کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور اللہ یہ مختلف ہے کہ الہ سے بنا ہے، والہ سے بنا ہے، الہ سے بنا ہے، لیکن جو زیادہ جیسے آیت اللہ شیخ جعفر سبحانی کہتے ہیں محققین کا نظریہ یہ ہے، یہ الہ سے بنا ہے، ایسی ذات جو لائق عبادت ہے، جو قابل پرستش ہے، الہ سے اللہ بن گیا، یعنی جسے آپ الہ کہتے ہیں، معبود، لا الہ الا اللہ، الہ معبود، یعنی الہ کے شروع میں الف لام معرفہ کا لگا دیا، الہ ہو گیا، یعنی ایک خاص معبود ہے۔ اور وہ پھر کثرت استعمال کی وجہ سے الہ کا الف گر گیا تو وہ اللہ ہو گیا۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام مبارک ہے، اور یہ نام کسی اور کا نہیں رکھا جا سکتا۔ جیسے اللہ کے بعض صفاتی نام ہیں، مخلوق کے نام ہوتے ہیں، جیسے عاقب ہے، اللہ کا نام بھی ہے، کسی اور کا بھی۔ رؤوف ہے، اللہ کا بھی نام ہے، نبی کا بھی ہے۔ رحیم ہے، اللہ کا بھی نام ہے، نبی کے لیے بھی آیا ہے کہ مومنین پہ رؤوف و رحیم ہے۔ لیکن اللہ اور دوسرا رحمان، اللہ نے کہا ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، دونوں برابر ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ اور رحمان مخلوق میں سے کسی کا نام نہیں رکھا جا سکتا، اس لیے کہ یہ خاص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے۔ اور آخری بات کہ جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں اس کے اندر اللہ نے اپنی 2 خاص صفات کا تذکرہ کیا، ایک رحمان اور دوسری رحیم ہے۔ رحمان کا مطلب بھی کہ جو رحم کرتا ہے، رحیم کا مطلب بھی جو رحم کرتا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں پر بھی رحمان آیا ہے وہ بغیر کسی قید شرط کے آیا ہے، کہ اس کا مطلب یہ ائمہ اہل بیت، یعنی اللہ سب کے لیے رحمان ہے، مومن کے لیے، مشرک کے لیے بھی، منافق کے لیے، دیندار کے لیے، بے دین کے لیے، فاسق ہو، فاجر ہو، اللہ سب کے لیے رحمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کسی کو رزق دینے سے پہلے یہ نہیں دیکھتا وہ مجھے مان رہا ہے یا نہیں مانتا۔ اللہ نے رزق اولاد دینے کے لیے کوئی معیار یہ نہیں بنایا کہ نہیں جو مجھے مانتا ہے اسے صاحب اولاد کروں گا، جو نہیں مانتا صاحب اولاد نہیں کروں گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ سب کو دیتا ہے۔ اور رحیم کا مطلب یہ ہے، رحیم جہاں پر بھی آیا ہے کئی مقامات پہ مشروط ہے، ساتھ قید لگائی گئی ہے، جیسے بالمؤمنین رحیمہ، کہ اللہ مومنوں پر رحیم ہے۔ اور اس لیے امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اللہ کی صفت رحمان عام ہے، صفت رحیم خاص ہے۔ اللہ رحمان مومن، منافق، مشرک، کافر ہر ایک کے لیے ہے، لیکن رحیم صرف مومنوں کے لیے ہے۔ اور اللہ رحمان دنیا میں اس کی رحمت کافر سب پہ رہتی ہے، لیکن جو رحیم والی رحمت ہے وہ قیامت کے دن صرف صاحبان ایمان کے لیے خاص رہے گی۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حوالے سے یا کوئی اور آپ کا سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں جی، ان کا یہ ہے کہ جیسے عبد الرحمن یا عبداللہ، یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ عبد الرحمن رحمان کا بندہ، عبداللہ اللہ کا بندہ ہے، یعنی یہ نام تو ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، نام ایک ہی ہے، لیکن عربی ترکیب کے اعتبار سے یہ مضاف مضاف الیہ مل کر جو ہے ایک نام تشکیل پاتا ہے۔ جی
کہ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر نماز پڑھ رہے ہو جیسے گھر میں اور اگر سے کوئی بچہ سجدے گاہ اٹھا لے تو کیا کریں؟ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بچے نے سجدے گاہ اٹھا لیا ہے تو میں اپنی ہتھیلی پہ سجدہ کر لوں گا. نہیں، فقہاء اس کی اجازت نہیں دیتے کہ ہتھیلی پہ سجدہ نہیں ہوتا. اس میں یہ ہے کہ اگر تو بچہ سجدے گاہ لے کے چلا گیا ہے تو اس میں یہ ہے یا تو بلند آواز میں، اگر کوئی جہری ذکر آپ کر رہے ہیں، وہ جہری نماز ہے، بلند آواز میں تھوڑا ذکر کیا جائے تاکہ کوئی سن لے، متوجہ ہو، سجدے گاہ آگے رکھ لے. اور اگر پھر وقت جیسے وسیع ہے تو پھر انسان نماز توڑ دے گا، کوئی ایسی چیز تلاش کرے گا جس پہ سجدہ ہو سکتا ہے اور پھر دوبارہ سے نماز پڑھے گا. یا اگر اس کی جیب میں کوئی اور ایسی چیز موجود ہے جیسے کوئی کاغذ ہے، کوئی ٹشو کا ٹکڑا ہے، یا وہ آگے رکھ لے، کوئی لکڑی کا ہے، بس آپ کا تسبیح کے ساتھ کوئی سجدے گاہ کی جگہ ہے یا اس پہ سجدہ کر لے. لیکن اگر اس کی جیب میں بھی کوئی چیز نہیں ہے تو ہتھیلی پہ وہ سجدہ نہیں کرے گا، بلکہ وہ ان چیزوں پہ سجدہ کرے گا جن پر سجدہ کرنا جائز ہے. اور دوسرا ان کی دعا ابو حمزہ صومالی کے حوالے سے پوچھا گیا ہے. ابو حمزہ صومالی حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام کے صحابی تھے. اللہم صلی علی محمد. کہ امیر المومنین علیہ السلام کے صحابی تھے جناب امام سجاد علیہ السلام کے ابو حمزہ صومالی. تو امام علیہ السلام نے ابو حمزہ صومالی کو ایک دعا تعلیم کی جس سے دعا ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں. اور امام نے خاص طور پہ فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک میں اس کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. جیسے عام طور پہ روز عرفہ امام حسین کی دعا عرفہ کی تلاوت کی جاتی ہے، ویسے ہی ماہ رمضان میں امام سجاد علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعا ابو حمزہ صومالی کی پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے. بعض مساجد میں اجتماعی طور پر ماہ رمضان میں یہ دعا پڑھی بھی جاتی ہے. اگر اجتماعی طور پہ نہیں تو مومن کو کوشش کرنی چاہیے یہ دعا تلاوت کرے. یہ سوال ہے کہ اخباری اور اصولی گروہ میں کیا فرق ہے؟ اخباری اور اصولی اہل تشیع میں دو گروہ ہیں. اخباری وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کی تقلید نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو نبی یا آل نبی علیہ السلام کی روایات ہیں، یعنی اخبارات ہیں. اخبار روایت کو کہتے ہیں، حدیث کو کہتے ہیں. جو ان کی روایات ہیں ہمیں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ان روایات پہ عمل کرنا چاہیے. اور اصولی وہ گروہ ہیں جو کہتے ہیں کہ چونکہ ہر بندے کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ وہ ہر روایت کو جان سکے، ہر روایت کا علم حاصل کر سکے، یا ائمہ کی روایات میں سے خاص کون سی ہے، عام کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے، معتبر کون سی ہے، چونکہ نہیں جان سکتے تو اس لیے کسی ایسے اہل علم کی طرف رجوع کیا جائے کہ جو ان روایات سے شرعی مسئلے کا استنباط کرنے کے بعد پھر ہمیں وہ مسئلہ بتائے. اور وہاں پہ در حقیقت اس روایت کی طرف رجوع کرنا مقصود ہوتا ہے کہ جو فقہاء نے قرآن و حدیث سے استنباط کیا ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم امیر المؤمنین کے فضائل میں سنتے ہیں کہ آپ ایک رکاب سے دوسرے رکاب میں پاؤں رکھتے تک قرآن ختم کر لیتے تھے. اب اس کی جو توجیہ علماء نے بیان کی ہے دو طرح سے کی ہے. ایک یہ بیان کی جاتی ہے کہ گویا اس وقت رک جاتا تھا، جیسے بعض لوگوں کے پاس طی الارض کی ایک عرفاء کے پاس کیفیت ہوتی ہے، یعنی امیر المؤمنین کے لیے وقت رک جاتا تھا اور اس طرح آپ قرآن مجید ختم کر لیتے تھے. لیکن بعض اس کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ امیر المؤمنین جب اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے تھے تو آپ کے ایک ایک قدم کا اتنا اجر و ثواب تھا اللہ کی بارگاہ میں کہ گویا آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں تو مولا امیر المؤمنین کو ختم قرآن کا ثواب مل رہا ہوتا تھا. اس سے یہ مراد ہوتی ہے. اور یہ بحر الانوار میں روایت یہ غلط العام بات ہے. یہ اکثر امام حسین علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ وطن کی محبت ایمان کی نشانی ہے. نہیں، ایسا کوئی فرمان میری نظر سے نہیں گزرا اور نہ امام علیہ السلام نے ایسا کوئی جملہ ارشاد فرمایا ہے. امام علیہ السلام نے کہا کہ محبت ہو یا نفرت ہو، نبی کی حدیث ہے الحب للہ والبغض للہ.
اگر کسی سے محبت کر رہے ہو معیار اللہ کی ذات ہونی چاہیے، کسی سے بغض کر رہے ہو معیار اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ اب جیسے آپ نے کہا کہ ایران اور اگر امریکہ کی جنگ ہو جائے تو ہر بندہ خود فیصلہ کر لے کہ اللہ سے محبت اور نفرت کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ آیا اللہ خوش امریکہ سے محبت سے ہوگا یا ایران سے محبت سے ہوگا؟ اللہ خوش امریکہ سے نفرت سے ہوگا یا ایران سے ہوگا؟ ہر بندہ اس کا جواب جانتا ہے کہ اگر امریکہ سے محبت کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے تو پھر اللہ ناراض کس بات سے ہوتا ہے؟ دیکھیں بھٹی صاحب نے جواب دے دیا ہے کہ ہاں سے کہ ایران سے کرو۔ نہیں، امام علیہ السلام نے وطن کی محبت میں مدینہ چھوڑا، ایسا بھی نہیں ہے۔ در حقیقت امام علیہ السلام نے مدینہ سے جب نکلے تو مکہ تشریف لے آئے، یعنی اس کا کیا یہ مطلب تھا امام چاہتے تھے کہ مدینہ میں جنگ نہ کروں، مکہ میں جا کے جنگ کروں؟ اس لیے امام علیہ السلام فوراً مدینہ سے نکل آئے کہ مدینہ کے گورنر چونکہ بیعت کا تقاضا کر رہا تھا، اور امام علیہ السلام مکہ میں اس لیے آئے دو وجہ تھی۔ ایک، قرآن نے کہا یہ امن کا شہر ہے کہ شاید جو اپنے آپ کو مسلمانوں کے نمائندے خلفاء سمجھ رہے تھے کہ وہ مکہ کی حرمت کا خیال رکھیں، اور دوسری وجہ کہ مکہ میں پوری دنیا کے لوگ عمرے کے لیے آتے تھے، وہاں سے امام علیہ السلام اپنا پیغام پوری دنیا میں پھیلا سکتے تھے۔ جو نمائندے آتے وہ امام سے ملاقات کرتے، چونکہ وہ ایک مرکز تھا امام اپنے پیغام کی نشر و اشاعت کے لیے، اس لیے امام علیہ السلام۔ اور اس کے بعد بھی امام کا نہ مدینے میں جنگ کا ارادہ نہ مکہ میں، ہاں مکہ کی حرمت پامال نہ ہو، وہاں پہ امام نے جملہ کہا کہ اس لیے چونکہ 40 لوگ آئے تھے حاجیوں کے روپ میں قتل کرنے کے لیے، امام نے کہا کہ مجھے بیت اللہ میں قتل کیا جائے، اس سے زیادہ میں یہ پسند کروں گا کہ مجھے بیت اللہ سے دور قتل کیا جائے تاکہ میری وجہ سے بیت اللہ کی حرمت پامال نہ ہو۔ لیکن وہاں پر بھی امام کے جملوں میں کہیں وطن کا لفظ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والا۔ جی ہاں جی، اس میں یہ ہے کہ اہل سنت کی کتاب ہے جناب المبدہ سلمان قندوزی حنفی، اس کے اندر یہ امیر المؤمنین کا فرمان ہے۔ اس میں اصل میں رسول خدا کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ سارے قرآن کا علم سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ پھر امیر المومنین نے فرمایا کہ سارے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں ہے، سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ میں ہے، بسم اللہ کا علم بسم اللہ کی با میں ہے، اور بسم اللہ کی با کا علم با کے نقطہ میں ہے۔ پھر فرمایا انا نقطۃ تحت باء البسملہ، اور اس بسم اللہ کے با کے نقطے کو علی کہتے ہیں۔ یعنی مولا کائنات نے فرمایا اگر سارے قرآن کا علم ایک نقطے میں جمع ہو جائیں تو وہ ذات امیر المومنین علیہ السلام کی ہے۔ جی اس میں یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جماعت میں، لیکن اپنی فرادہ کی نیت کریں گے، جیسے آغا سیستانی صاحب کہتے ہیں کہ آپ فرادہ کی نیت کریں، رکوع و سجود میں ان کے ساتھ اٹھیں، لیکن قرات اپنی کریں، ذکر رکوع و سجود آپ اپنا کریں گے، لیکن وحدت کی خاطر تاکہ وہ لوگ بھی دیکھیں کہ یہ باجماعت نماز ہمارے ساتھ پڑھ رہا ہے، نیت بھی فرادہ کی ہوگی، اور اسی طرح ذکر رکوع و سجود بھی اپنا کیا جائے گا، لیکن ان کے پیش نماز کے ساتھ اٹھیں گے اور بیٹھیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب دے گا۔ ہاں جی، جو کہ اس حوالے سے میں تو فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں جی، حرم میں بھی یہی ہے، حرم میں بھی یہی حکم ہے کہ اگر آپ وہاں چلے جاتے ہیں عمرہ کے لیے، حج کے لیے، ان کے پیچھے نماز کے پیچھے فرادہ کی نیت سے آپ کھڑے ہو جائیں، اپنی آپ سورہ فاتحہ یا دوسری سورت میں خود ہی پڑھیں، رکوع و سجود تشہد کے ذکر بھی اپنے پڑھیں، ان کے ساتھ آپ اٹھیں گے اور بیٹھیں گے اتحاد کی خاطر۔ اس میں گیپ آ جائے، مثلا کہ رکوع مثلا اگر لمبا جیسے ہمارے پاس بھی موجود ہے کہ آپ تسبیح کو طولانی نہیں کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ پڑھا 3 دفعہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہتے ہیں، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ طولانی کرتے۔ اسی طرح آپ جب قرات کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ 2 ایسی صورت کا انتخاب کریں کہ جو نہ مختصر ہو نہ بہت لمبی ہو،
یعنی جو آپ کو آتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ عام طور پہ وہ اتنی لمبی پڑھتے بھی نہیں، انہوں نے چند آیتیں پڑھنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، چند آیتوں کے بعد وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ آپ مثال کے طور پہ ایسی صورت کا انتخاب کریں، نہ تو سورہ کوثر جیسی مختصر ہو اور نہ ہی ایسا کہ سورہ جمعہ جیسی لمبی ہو، بلکہ جو درمیانی ہے ایسے انتخاب کر لیں۔ جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ خیر میں نے تو جب ان کے پیچھے پڑھی ہے وہ چند آیتیں پڑھ کے رکوع میں چلے جاتے تھے، یعنی مجھے حج پہ بھی جو اتفاق ہوا ہے، عمرے پہ بھی اتفاق ہوا ہے، میرا تجربہ یہ۔ اچھا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهِ۔ ہاں تو اس میں یہ ہے نا، آپ بھی بسم اللہ پڑھ کے ساتھ ساتھ، اگر آپ کو نہیں آتی آپ ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں۔ زیادہ مسئلہ یہ اخفاتی میں ہوتا ہے، اخفاتی یعنی ظہر اثر میں، جہاں انہوں نے آہستہ پڑھنی ہے۔ التحیات للہ وہ پڑھتے ہیں جی۔ ویسے ہمارے ہاں بھی نا بعض روایات میں ہے، اگر آپ وہ پڑھ لیں گے نماز باطل نہیں ہوتی۔ ہاں جی، صلوات پڑھیے محمد والا۔